سورہ انعام آیت نمبر 21 تا 24۔ ترجمہ: اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا کہ جس نے خدا پر جھوٹ باندھا اور اس کے لیے شریک کا قائل ہوا یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یقیناً ظالم نجات کا منہ نہ دیکھ پائیں گے۔ وہ دن کہ جس میں ہم ان سب کو محشور کریں گے تو مشرکین سے کہیں گے کہ تمہارے وہ معبود کہاں ہیں کہ جنہیں تم خدا کا شریک خیال کیا کرتے تھے؟ وہ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے؟ پھر ان کا جواب اور عذر اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس خدا کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم مشرک نہیں ہیں۔ دیکھو وہ کس طرح خود اپنے آپ سے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور جسے جھوٹ موٹ کا خدا کا شریک سمجھتے تھے اسے چھوڑ بیٹھیں گے۔ تفسیر: سب سے بڑا ظلم شرک و بت پرستی کی ہر طرح سے بے یقینی کا پروگرام دینے کے بعد اوپر والی آیت میں سے پہلی آیت میں صراط کے ساتھ استفہام انکاری کی صورت میں کہتا ہے، اس مشرکین سے بڑھ کر اور کون ظالم ہے کہ جنہوں نے خدا پر جھوٹ باندھا اور اس کا شریک قرار دیا یا اس کی آیات کی تکذیب کی ہے۔ در حقیقت پہلا جملہ انکار توحید کی طرف اشارہ ہے اور دوسرا جملہ انکار نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور واقعاً اس سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں ہو سکتا کہ انسان بے قدر جمادات کو یا ناتواں انسان کو ایک لامحدود وجود کے مساوی قرار دے جو سارے عالم پر حکومت کرتا ہے۔ یہ کام تین جہت سے ظلم شمار ہوتا ہے۔ ایک، ظلم اس کی ذات پاک کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کے لیے شریک کا قائل ہوا۔ دوسرے، اپنے اوپر ظلم کی اپنی حیثیت کو یہاں تک گرا دیا کہ اسے پتھر کے ایک ٹکڑے اور لکڑی کی پرستش تک نیچے لے آیا۔ تیسرے، ایک معاشرے اور سوسائٹی پر ظلم کے شرک کے زیر اثر تفرقہ اور پراگندگی اور روئے وحدت و یگانگی سے دوری میں گرفتار ہوا۔ البتہ اس آیت میں صراط کے ساتھ لفظ شرک ذکر نہیں ہوا، لیکن قبل بعد کی آیات پر توجہ کرتے ہوئے کہ جو سب کی سب شرک کے بارے میں گفتگو کر رہی ہیں، واضح ہوتا ہے کہ لفظ افتراء سے اس آیت میں مراد وہی ذات الہی کے لیے شرک کی تہمت ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں 15 مواقع پر کچھ لوگوں کا ظالم ترین اور ستمگرین ترین کے عنوان سے تعارف کرایا گیا ہے، اور وہ سب کے سب جملہ استفہام ومن اظلم یا ومن اظلم کون زیادہ ظالم ہے کے ساتھ شروع ہوئے ہیں۔ اگرچہ ان آیات میں سے اکثر شرک و بت پرستی اور آیات الہی کے انکار کے بارے میں ہی گفتگو کرتی ہیں، یعنی ان میں اصل توحید ہی پیش نظر ہے، لیکن ان میں سے بعض دوسرے مسائل کے بارے میں بھی ہے۔ مثلاً ان سے زیادہ اور کون شخص ظالم ہے جو مساجد میں ذکر خدا سے روکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 114۔ ایک اور مقام پر ہے، ان سے بڑھ کر اور کون ظالم ہے جو شہادت کو چھپاتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 140۔ اس مقام پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ ان گروہوں میں سے ہر گروہ ہی سب سے بڑھ کر ظالم ہو، جبکہ ظالم ترین کا لفظ تو ان میں سے صرف ایک گروہ پر ہی صادق آتا ہے؟ اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ ان سب امور کی حقیقت میں ایک ہی جڑ ہے، اور وہ ہے کہ شرک، کفر اور عناد۔ کیونکہ لوگوں کو مساجد میں ذکر خدا سے منع کرنا اور انہیں ویران و برباد کرنے کی کوشش کرنا کفر و شرک کی نشانی ہے۔ اس طرح شہادت کو چھپانا ہے کہ ظاہری طور پر اس سے مراد حقائق پر شہادت کو چھپانا ہے، جو وادی کفر میں لوگوں کے بھٹکنے کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی شرک و کفر اور خدائے یگانہ کے انکار کی مختلف قسموں میں سے ہے۔ بعد والی آیت میں قیامت کے مشرکین کے انجام کے سلسلے میں بحث ہوگی، تاکہ واضح ہو جائے کہ انہوں نے بتوں جیسی کمزور مخلوق پر بھروسہ کر کے نہ اس دنیا میں اطمینان اور راحت حاصل کی ہے اور نہ ہی دوسرے جہاں میں۔ ارشاد الہی ہے، اس روز جب کہ ہم ان سب کو ایک ہی جگہ مبعوث کریں گے اور مشرکین سے کہیں گے، تمہارے وہ بناوٹی معبود جنہیں تم خدا کا شریک خیال کرتے تھے کہاں ہیں، اور وہ تمہاری مدد کے لیے کیوں نہیں آتے؟ وہ کسی قسم کا اثر ان کی قدرت نمائی کا اس وحشتناک عرصہ قیامت میں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیا اصل بنیاد یہی نہ تھی کہ وہ مشکلات میں تمہاری مدد کریں گے، اور کیا تم نے بھی اسی امید پر ان کی پناہ حاصل نہیں کی تھی؟ تو پھر ان کا یہاں پر کوئی معمولی سا معمولی اثر بھی کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ وہ ہکے بکے رہ جائیں گے اور عجیب و غریب وحشت و حیرت میں ڈوب جائیں گے، اور اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔
سوائے اس کی قسم کھا کر کہنے لگیں گے خدا کی قسم ہم کبھی بھی مشرک نہیں تھے۔ ان کا گمان یہ ہوگا کہ جیسے وہاں بھی حقائق کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ اس بارے میں کہ اوپر والی آیت میں لفظ فتنے کسی معنی میں ہے، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض مفسرین اسے فراتونی اور معذرت کے معنی میں لیتے ہیں، بعض جواب کے معنی میں لیتے ہیں اور بعض نے شرک کے معنی میں لیا ہے۔ آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ فتنہ و افتنان سے مراد ان کا وہی ولی میلان ہو، یعنی ان کے شرک و بت پرستی سے ان کے لگاؤ کا نتیجہ کہ جس نے ان کی عقل و فہم پر پردہ ڈال رکھا تھا، اور قیامت کے دن جب پردے ہٹ جائیں گے تو اس وقت وہ اپنی اتنی بڑی خطا کی طرف متوجہ ہوں گے اور اپنے اعمال سے بیزار اور اختیار کریں گے اور ان سے کلی طور پر انکار کر دیں گے۔ لغت میں فتنے کا اصل معنی جیسا کہ راغب مفردات میں کہتا ہے کہ یہ ہے کہ سونے کو آگ میں ڈال دیں اور اسے خوب تیز آنچ دیں تاکہ اس کا باطن ظاہر ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ وہ کھرا ہے یا کھوٹا۔ اس معنی کو اوپر والی آیت میں ایک تفسیر کے طور پر قبول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جب قیامت کے دن سخت پریشانی اور اس دن کی وحشتوں میں غرق ہوں گے تو پھر انہیں ہوش آئے گا اور وہ اپنی غلطی پر آگاہ ہوں گے اور اپنی نجات کے لیے اپنے گزشتہ اعمال کا انکار کریں گے۔ بعد والی آیت میں اس مقصد کے لوگ ان کے اس رسوا کن انجام سے عبرت حاصل کریں گے۔ کہا گیا ہے کہ اچھی طرح غور کرو اور دیکھو کہ ان کا معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے اپنی روش اور مسلک سے کاملاً بیزاری اختیار کر لی ہے اور اس کا انکار کرتے ہیں، یہاں تک کہ خود اپنی ذات سے جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ تمام سہارے جو انہوں نے اپنے لیے اختیار کیے ہوئے تھے انہیں خدا کا شریک سمجھتے تھے، ہاتھ سے دے بیٹھیں گے اور ان کی کہیں بھی رسائی نہیں ہوگی۔ چند اہم نکات۔ نمبر 1، عنظر سے مراد مسلمہ طور پر عقل کی آنکھوں سے دیکھنا ہے، نہ کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھنا، کیونکہ قیامت کا میدان اس دنیا میں ظاہری نہیں دیکھا جا سکتا۔ نمبر 2، یہ جو کچھ کہا گیا ہے انہوں نے اپنے اوپر جھوٹ باندھا تو اس کا معنی ہے انہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو فریب دیا اور راہ حق سے نکل گئے، یا یہ کہ دوسرے جہان میں جو قسم کھا رہے ہیں ہم مشرک نہیں تھے تو یہ حقیقتاً میں سے وہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ مسلمہ طور پر وہ مشرک تھے۔ نمبر 3، یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اوپر والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین اپنی سابقہ شرک کا قیامت کے دن انکار کر دیں گے، جبکہ روز قیامت کی کیفیت اور حقائق کا حسی طور پر مشاہدہ اس طرح سے ہوگا کہ کسی شخص کو یہ مجال نہ ہوگی کہ حق کے خلاف کوئی بات کرے، بالکل اس طرح سے جیسے کوئی جھوٹا آدمی بھی ہے ایسا دکھائی نہیں دیتا جو روز روشن میں سورج کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ فضا طریق ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ روز قیامت صراط کے ساتھ اپنے شرک کا اقرار کر لیں گے اور کسی حقیقت کو نہیں چھپائیں گے۔ مثلاً اس سوال کے دو جواب دیے جا سکتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ قیامت میں کئی مراحل ہوں گے۔ ابتدائی مراحل میں مشرکین خیال کریں گے کہ جھوٹ بول کر بھی خدا کے دردناک عذاب اور سزا سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، لہٰذا وہ اپنی پرانی عادت کے مطابق جھوٹ بولیں گے۔ لیکن بعد کے مراحل میں جب وہ یہ سمجھ لیں گے کہ اس طریقے سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو پھر اپنے اعمال کا اعتراف کر لیں گے۔ حقیقت میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی آنکھوں کے سامنے سے رفتہ رفتہ پردے ہٹیں گے۔ ابتدا میں جب کہ مشرکوں نے اپنے نام عمل کا پوری طرح غور سے مطالعہ نہیں کیا ہوگا تو جھوٹ کا سہارا لیں گے، لیکن بعد کے مراحل میں جب پردے پوری طرح اٹھ جائیں گے تو وہ تمام چیزیں نظروں کے سامنے ہوں گی تو پھر انہیں اعتراف کے سوا کوئی چارہ نہیں نظر آئے گا، ٹھیک مجرموں کی طرح جو ابتدائی تفتیش میں تمام باتوں سے یہاں تک کہ اپنے دوستوں سے شناسائی کا بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن جب انہیں جرم کی استناد اور منہ بولتی دستاویزات دکھائی جاتی ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ اتنا واضح ہے کہ انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ اعتراف بھی کر لیتے ہیں اور سب کچھ اگل دیتے ہیں۔ یہ جواب امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے ایک حدیث میں نقل ہوا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اوپر والی آیت ان افراد کے بارے میں ہے جو حقیقت میں اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے تھے، مثلاً عیسائی جو 3 خداؤں کے قائل ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو واحد خیال کرتے ہیں، یا یہ آیت ایسے اشخاص کے بارے میں ہے جو توحید کے نعرے لگاتے ہیں لیکن ان کے عمل سے شرک کی بو آتی ہے کیونکہ وہ انبیاء کرام کے احکام پاؤں کے نیچے روتے تھے، غیر خدا پر بھروسہ رکھتے تھے اور خدا کے اولیاء کی ولایت کا انکار کرتے تھے لیکن اس کے باوجود خود کو مواحد سمجھتے تھے۔ یہ لوگ قیامت کے دن قسم کھائیں گے کہ ہم تو مواحد تھے، لیکن جلد انہیں سمجھا دیا جائے گا کہ وہ باطن میں مشرکین میں داخل تھے۔ یہ جواب بھی کئی ایک روایات میں حضرت علی علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے اور ان دونوں جواب قابل قبول ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔